تو اللہ رب العزت نے گواہ کے طور پر خود اپنی ذات کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا میں خود گواہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کسی چیز کی گواہی دینے کے معاملے میں سب سے بڑی ذات درجے کے اعتبار سے کون سی ہو سکتی ہے؟ قل اللہ، آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ شہید بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے بیچ کے تمام معاملات کے گواہ ہیں۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس پر کوئی گواہ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر صحابہ کرام کی گواہی کو پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شاہد تھے، گواہ تھے، تو ان پر ان کو اعتراض تھا کہ یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں، یہ تو گواہی دیں گے ہی، تو اس لیے آپ کے اپنے لوگوں کے علاوہ کوئی گواہ ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے علاوہ باقی جتنا معاشرہ تھا مشرکین پر مشتمل تھا، یہود و نصارہ پر مشتمل تھا، وہ سارے کے سارے آپ کے دشمن تھے، اس لیے ان میں سے بھی گواہ پیش کرنا مشکل تھا۔ تو اس لیے انہوں نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے گواہ کا تقاضا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے گواہ کے طور پر خود اپنی ذات کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا میں خود گواہ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ گواہ کیسے ہیں؟ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی گواہی تھی، اس لیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، والدہ بھی انتقال کر گئی تھیں، آپ کے دادا دادی نانا نانی، یہ سبھی لوگ جو عام طور پر کسی کی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سبھی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیے تھے۔ تو آپ کی تربیت کرنے والوں میں سے آپ کے قریبی ایسے شخص بھی موجود نہیں تھے، اور پھر مکہ کا عمومی ماحول ایسا تھا، شرک پر، کفر پر، شراب پر، بدکاری برائی پر مشتمل تھا، گانا ناچ گانا اور اس قسم کی محفلیں جمتی رہتی تھیں۔ ایسے میں اس انداز سے اپنی زندگی گزارنا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی زندگی ان کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو سارا کا سارا مجمع بیک زبان آپ کے کردار کے حوالے سے کہتا ہے کہ آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، آپ گفتار کے سچے ہیں، کردار کے سچے ہیں، آپ امانتوں کے امین ہیں، پاسبان ہیں۔ تو کسی ایک شخص کو بھی آپ کے کردار کے حوالے سے ذرہ بر کوئی شبہ نہیں تھا۔ تو یہ اتنی بڑی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہی تھی۔ اگر اس گواہی کو بھی تم تسلیم نہیں کرتے تو پھر اور کون سی چیز آئے گی جو آ کر تمہارے ذہنوں کو، دل کو بدلے گی، متاثر کرے گی؟ تو یہ اللہ کی گواہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر قرآن پاک، جس کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی گواہی تھی کہ قرآن پاک گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ چنانچہ ایک محدث نقل کرتے ہیں، محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ تعالی، کہ ہر وہ شخص جس تک قرآن پہنچا ہے فقد رآ، گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے۔
جس نے قرآن دیکھ لیا اس نے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے۔ تو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ایک مکمل عکس ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہشام بن عامر گئے اور انہوں نے جا کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن پہنچا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کا قرآن مجھ تک پہنچا ہے۔ تو اماں جان نے فرمایا کہ بس یہ قرآن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ کی زندگی ہے، جو آپ کی زندگی تھی وہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ آپ میں اور قرآن میں اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے کہ اس میں کوئی حکم موجود ہو اور آپ میں موجود نہ ہو، یا آپ میں موجود ہو قرآن میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکمل عکس ہے۔ تو قرآن پاک تا قیامت باقی ہے، اپنی اصل شکل و صورت میں باقی ہے، پورے چیلنجوں کے ساتھ باقی ہے۔ تو یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی شہادت ہے آپ کے نبی ہونے کی، سچے ہونے کی۔ تو یہ اللہ کی گواہی ہے۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معجزات سارے کے سارے یہ بھی اللہ کی طرف سے گواہیاں ہیں، اور آپ کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا اور آپ کو سلام کرنا، بادلوں کا سایہ کرنا، یہ ایسے تمام معجزات ہیں۔ آپ کا کسی درخت کو اشارہ کرنا، درخت کا آپ کے پاس آ جانا، اور جس خشک تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس خشک تنے کا آپ کی جدائی کو محسوس کرنا، یہ سارے اور رونا، یہ سارے کے سارے آپ کے معجزات آپ کے گواہ ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہیوں کی بے شمار صورتیں ہیں۔ چند ایک کی طرف میں نے یہاں پر اشارہ کر دیا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تم کو بھی ڈراؤں اس کے ذریعے سے، اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ تو اللہ کا قرآن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور اس اتارنے کا مقصد امت کو متوجہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرانا، تاکہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اور پھر یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، کسی ایک زمانے کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہیں۔ یہاں پر فرمایا گیا تاکہ میں ڈراؤں تم کو، تو یہ تو مشرکین مکہ کے لوگ جو اس وقت موجود تھے وہ مخاطب ہیں۔ وَمَن بَلَغَ، اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے گا، تو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سبھی لوگ اس میں داخل ہیں، سبھی طبقات، سبھی زمانے۔ تو چنانچہ قرآن پاک پوری دنیا میں ہر شخص تک پہنچ رہا ہے، تو آپ بھی ہر اس شخص کے لیے نبی ہیں جس تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ آپ عالمی نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اس لیے اب یہ نبوت آخری نبوت ہے جو تا قیامت اور قیامت کے بعد اور جنت میں بھی قائم رہنے والی ہے۔ تو آپ کا عالمی نبی ہونا اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہے؟ یہ جو تم باتیں کہتے ہو، شرک کی باتیں کرتے ہو، کیا واقع میں بھی تمہارا یہی ذہن ہے؟ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس چیز کی گواہی کبھی بھی نہیں دے سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو۔
قل انما هو الہ واحد، اے پیغمبر آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ تو اکیلا ہی معبود ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، پہلے مشرکین سے خطاب تھا، اب اہل کتاب سے خطاب کیا جا رہا ہے، ان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے آسمانی کتاب دی، تورات، انجیل وغیرہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے ہی نبی ہونا پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولادوں کو اولاد ہونا پہچانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بارہ میں گھاٹے کا سودا کیا ہے، بس وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، باقی ایمان نہ لانے کی کوئی ظاہری وجہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود میں ایک بڑے عالم تھے، مسلمان ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ منورہ میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو میں کھجور پر چڑھا ہوا تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا۔ میری پھپھی نیچے بیٹھی تھی، وہ بھی تورات کی بڑی عالم تھی، انہوں نے ہمیں یہ بتا رکھا تھا کہ یہاں پر نبی آئیں گے اور ان کے ساتھیوں کے سفید لباس ہوں گے اور وہ دوپہر کے وقت مدینہ میں داخل ہوں گے، اور ساری نشانیاں علامتیں وہ مجھے بتایا کرتی تھیں۔ تو میں چونکہ اونچی جگہ پر تھا، میری نظر پڑی، میں نے دیکھا واقعی وہ پوری کی پوری تصویر، وہ پورا عکس مجھے نظر آیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا سفید لباس ہے، عین دوپہر کے وقت مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو میں نے پھپھی کو کہا کہ جن کے بارے میں آپ بتاتی تھیں وہ آ گئے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ پھر دیکھ کر ایمان لائے، اور ان کا اپنا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولادوں کے اولاد ہونے میں تو کوئی تردد اور شبہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی ہونے میں کوئی تردد اور شبہ نہیں ہے، اتنی علامتیں اور نشانیاں واضح تھی۔ تو بہرحال آخرت سے متعلق تمام معاملات اور آپ کی نبوت برحق چیزیں ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ایمان لائیں اور اس کے لیے تیاری کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔